الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سعیدی میڈیا کے ذریعے ہفتہ وار پروگرام فہم دین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ توبہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: ایمان، تقوی اور صادقین کی صحبت۔ اور ایمان ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ایمان کے بعد تقوی اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے، جہاں دولت ہوتی ہے، وہاں چور کی، ڈاکو کی نظر ہوتی ہے، اور ایمان کا ڈاکو، ایمان کا چور شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالحین اور صادقین کی صحبت میں رہنے کا حکم اس لیے دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، اس کی سب سے بڑی دولت تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا کہ اگر ایمان اور تقوی کی دولت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اس کی حفاظت چاہتے ہو، تو پھر صادقین صالحین کی سنگت میں آ جاؤ۔ اور صالحین کی صحبت میں جو بندہ آ جاتا ہے اور دنیا میں وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے ایمان کی اور اپنے تقوی کی دولت کی وہ حفاظت کر جاتا ہے۔ اور صالحین کی صحبت انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک مثال دے کر اس کو واضح فرمایا، اس سے بہتر یہ نیک اور بد کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا، نیک اور بد کی مثال جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا ہے۔ آپ اگر اس کی دکان پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور 3 صورتیں ہیں: یا تو آپ اس سے خوشبو خریدیں گے نہیں، وہ خود دے دے گا۔ اگر خوشبو نہ بھی دے، آپ نہ بھی خریدیں، جب تک آپ اس کی دکان پر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کستوری کی مشک کی خوشبو آتی رہے گی۔ اور فرمایا کہ یہ نیک آدمی کی صحبت ہے۔ اور فرمایا کہ جو برا آدمی ہے، اس کی مثال سرکار نے فرمایا وہ لوہار کی بھٹی ہے جہاں وہ آگ جھونک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اس کے قریب بیٹھو گے تو آگ کی چنگاریاں تمہارے کپڑے جلا ڈالیں گے۔ اگر تم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بھی بیٹھو اور کپڑوں کی حفاظت بھی کرو گے، لیکن اس کا دھواں جو ہے تمہارے کپڑوں کو کالا کر دے گا۔ جب تک بیٹھو گے تمہیں بدبو آتی رہے گی۔ تو فرمایا یہ بد کی مثال ہے۔ تو اس سے بہتر مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ کتاب جو تصوف کی دنیا کے اندر ام الکتاب کا درجہ رکھتی ہے، کشف المحجوب، حضور مخدوم امام داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے اور دعا یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے بھائیوں کو نیک فرما دے، اے اللہ میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ کسی آدمی نے کہا کہ حضور آپ اس مقام پر اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس نیک آدمی نے کہا میں اپنے بھائیوں کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں، جب میں یہاں سے پلٹ کر جاؤں گا وہ نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو ان کی صحبت سے میں بھی صالح بن جاؤں گا۔ اگر وہ برے ہوئے تو ان کی برائی کا اثر مجھ پر بھی پڑے گا، اس لیے میں اپنے بھائیوں کی دعا کر رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھ جانا اور 100 سالہ عبادت بے ریا سے افضل درجہ رکھتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل کو جو تیز کرنے والی چیزیں ہیں وہ 4 ہیں، اور ان میں سر فہرست جو چیز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، اور دنیا میں بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں، آخرت میں بھی بے شمار فوائد ہیں۔ دنیا میں فائدہ دیکھنا ہو، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں مختصر یہ، اور جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تجھے یاد کر رہے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مولا آپ نے فرمایا میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، وہاں ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا تھا جو ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا، اس کو کوئی اور کام تھا، ان نیک لوگوں میں ویسے بیٹھ گیا تھا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا میرے نیک اور صالح اتنا خوش بخت اور بختاور ہیں، نیک بخت ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی بھی نامراد نہیں رہتا، اور وہ بھی مراد کو پا جاتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں اصحاب کہف کو دیکھ لو۔ مجھے بتاؤ اصحاب کہف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس نے جنت میں اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا کتا جنت میں داخل ہوگا۔ مجھے بتاؤ اصحاب کہف کے کتے نے نمازیں پڑھی ہے؟ اصحاب کہف کے کتے نے کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی جہاد کیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں؟ وہ جنت کا مستحق کیسے بن گیا ہے؟ تو جواب صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صحبت میں آ گیا ہے، اللہ والوں کی سنگت میں آ گیا ہے، اللہ والوں کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اللہ والوں کی سنگت میں صحبت میں آنے کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں، اگر کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اگر انسان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ جائے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اور آخرت میں جو فائدہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں، ایمان اور تقوی کی دولت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو صادقین صالحین کی سنگت میں آؤ۔ ان کی سنگت میں آنے کا انسان کو آخرت میں کیا فائدہ ملتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا والو تم اپنا حق لینے کے لیے اتنا بحث اور تکرار کسی کے ساتھ نہیں کرتے جتنا ایک اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھی کو جہنم سے چھڑوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بحث کرے گا۔ وہ بحث لڑائی والی نہیں ہوگی، وہ محبت والی ہوگی۔ وہ کیا کہے گا؟ جب ایک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے محبت کرنے والا، بعض اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا پڑے گا، اللہ کا وہ نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس جس کو تم پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اب یہاں کتنا بڑا معیار دیا گیا ہے۔ اب وہاں اللہ پاک یہ نہیں فرمائے گا کہ جس کی نیکیاں اتنا ہے ان کو لے کے جاؤ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس بندے کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ پاک اس وقت اپنے محبوب بندے کی سفارش کو دیکھے گا۔ فرمایا من عرفتم منہم، جاؤ ان میں سے جس کو بھی تم پہچانتے ہو اس کو نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ اللہ والے جائیں گے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے کون ہے جو ہم سے محبت کرنے والا تھا، کون ہے جو ہمارے تعلق والا تھا۔ اب یہ جہنم کا گڑھا کوئی 1-2 فٹ کا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر گرایا جائے تو 70 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 70 سال کے بعد وہ تہ میں پہنچتا ہے۔ لیکن جب اللہ والے جا کر دیکھیں گے اپنے تعلق والوں کو، صحبت میں بیٹھنے والوں کو ڈھونڈیں گے، اور اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے گا ان کے پاؤں کو جلانا ہے، ان کے
टखनों को जलाना है, घुटने तक जलाना है, नाफ तक, कंधों तक जलाना है, लेकिन जहन्नम की आग मोमिन के चेहरे को नहीं जलाएगी। क्यों? उलमा फरमाते उसकी वजह यह है कि ये ईमान वाले, इनके सिफारिशी आएंगे, किसी की सिफारिश नबी आके करेगा, किसी की सिफारिश कोई वली आके करेगा, किसी की सिफारिश कुरान करेगा, किसी की सिफारिश कोई आलिम करेगा। ये मेरे ताल्लुक वाले हैं, मेरे अल्लाह वालों के ताल्लुक वाले हैं, और इनकी पहचान वाले कोई आएंगे, इनके चेहरे को पहचान कर इनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में साथ ले जाएंगे। अब वो अल्लाह का वली जिसने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की थी, मौला हम जन्नत में जा रहे हैं, हमारा साथी जहन्नम में पड़ा हुआ है, अब हाथ बढ़ाएगा। अब उस बंदे का कितना बड़ा हाथ होगा, जहन्नम तो इतना गहरा है, और अल्लाह का वली हाथ बढ़ाकर अब जहन्नम में पड़े हुए साथी को निकाल कर अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। ना दुनिया में छोड़ते हैं और ना मैदान हशर में छोड़ेंगे, और ना उनकी संगत, ना उनकी सोहबत जन्नत में जुदा करेगी। कुरान पाक में बयान किया गया है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। फरमाया कि यहां बड़े बड़े ताल्लुक वाले होते हैं और दोस्तियां होती हैं, क़यामत के दिन सारियां दोस्तियां खत्म और सारे ताल्लुक खत्म हो जाएंगे, लेकिन सालिहीन और नेक लोगों की जो संगत होगी, वो ताल्लुक होगा, वो दोस्ती होगी, जिस तरह दुनिया में कायम होगी इसी तरह आखिरत में भी बरकरार रहेगी। जहां भाई भाई से दूर हो जाएगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से भागेगी, लेकिन वहां अल्लाह वालों की यारी वहां काम आएगी, उनकी संगत वहां काम आएगी। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ये अल्लाह वालों की संगत, उनकी सोहबत, उनकी यारी, उनका ताल्लुक जो है इंसान को कहां तक पहुंचा देता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु, ये भी बुखारी के अंदर हदीस पाक है, हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अब अबू हाजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के जो रावी हैं, हजरत सहल बिन साद से जो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि फिर इसी हदीस पाक में जहां 70,000 का जिक्र है, उसके आगे है कि 7 लाख अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अब इसी बुखारी के अंदर उनकी जन्नत में जाने की तरतीब बयान की गई है। वो कैसे जाएंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, वो 7 लाख अफराद की हाथों की जंजीर होगी। सबसे आगे शेख कामिल होगा, उसका हाथ दूसरे के हाथ में, दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में, तीसरे का हाथ चौथे के हाथ में, ये 7 लाख अफरादों की हाथों की जंजीर होगी। हजूर फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तक उन 7 लाख में से आखिरी आदमी जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा और उनका सबसे आगे वाला जन्नत में कदम नहीं रखेगा। ये अल्लाह वालों की कितनी यारी फायदा देती है, इनकी सोहबत, इनका ताल्लुक इंसान को कहां तक पहुंचा देता है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदू की सोहबत में आओ, और अगर अल्लाह के नेक बंदू की सोहबत में बैठोगे, सोहबत साले तुरात साले कुनद, सोहबत ताले तुरात ताले कुनद, अगर अच्छे बंदे की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, नेक बंदे की सोहबत में आओगे तो नेक बन जाओगे, अगर बुरे की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर आज तुम्हें, हम कहते हैं, हर आदमी कहता है आज अच्छे लोग कहां से मिलें, आज तो मिलते नहीं हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर अच्छे लोगों की सोहबत तुम्हें मुयस्सर नहीं आ सकती तो फरमाया फिर उन कामिलीन की किताबें पढ़ो, उनके जो मलफूजात हैं उनको पढ़ो, उनकी जो तालीमात हैं उन पर अमल करो। और फरमाया कि यूं है कि अगर उनकी किताब तुम पढ़ोगे, अब उनकी मलफूजात को पढ़ोगे, अब तसव्वुर में लाओ कि हम वो उस बुजुर्ग के सामने बैठे हैं। जब इस तसव्वुर से जहन को उनकी बारगाह में रूहानी तौर पर हाजिर करके बैठोगे, उनके मलफूजात का मुताला करोगे, तो फिर देखो कि इंसान का दिल किस तरह साफ होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनके मलफूजात पढ़ने से
انسان کو اسی طرح فائدہ حاصل ہوتا ہے جس طرح ان کی حیات ظاہری میں بیٹھ کر ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر تقوی کی دولت بھی نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ایمان اور تقوی کو بچانا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور کی نظر ہوتی ہے، وہ چرانا چاہتا ہے۔ اگر ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، دنیا میں بھی ایمان محفوظ ہوگا، تقوی کی دولت بھی محفوظ ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔